بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 160 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ سعی کے حوالے سے جو باب ہے وہیں سے شروع ہوگی، اور باب کا نام ہے باب السعی بین الصفا والمروہ، کہ یہ باب جو ہے وہ صفا و مروہ کے مابین سعی کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی چیز کا بیان پڑھیں گے۔ ہم نے طواف کے حوالے سے بات کی، ہم نے اس دوران حیض وغیرہ آنے کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے بات کی، اور کئی ایک مسائل ہمارے گزشتہ ابواب میں وہ بیان ہوتے رہے۔ تو ابھی جو ہمارا سبق ہوگا وہ سعی کے حوالے سے ہوگا کہ اگر جو صفا مروہ کے دوران سعی ہے اس حوالے سے کیا احکام ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما انه كان اذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقا حتى يبدو له البيت، وكان يكبر 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يفعل ذلك 7 مرات، فذلك 21 تكبيرة و7 تهليلات، ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله تعالى، ثم يهبط فيمشي حتى إذا جاء بطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقي فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يصنع ذلك 7 مرات حتى يفرغ من سعيه، وسمعته يدعو على الصفا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم۔ یہ طویل حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے۔ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو اس کی ابتدا وہ صفا سے کرتے، اس پر چڑھ جاتے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف دکھائی دینے لگتا، 3 تکبیریں کہتے، پھر اس کے بعد یہ پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت۔ اب یہ ساری مطلب اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا ملک اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 7 مرتبہ وہ پڑھتے تو 21 تکبیریں اور 7 مرتبہ تحلیل کہتے، ان کے درمیان دعا بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی تھے، پھر صفا سے نیچے اترتے اور چلتے جاتے، یہاں تک کہ جب آپ بطن مسیل جو ہے یہ ایک وادی ہے وہاں آتے تو آپ سعی کرتے یہاں تک کہ آپ اس سے آگے نکل جاتے، پھر اپنی عادت کے مطابق چلتے رہتے یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ کر پھر اس پر چڑھ جاتے، اور یہاں بھی وہی کچھ کرتے جو صفا پر کرتے، 7 مرتبہ اسی طرح چکر لگاتے، پھر سعی سے فارغ ہو جاتے۔ اور میں نے سنا کہ آپ صفا پر یہ کہہ رہے تھے: اے اللہ، بے شک تو نے ہی فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور بے شک تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے اسلام کا رستہ دکھایا ہے
اب مجھے اس سے دور نہ کرنا یہاں تک کہ اسی پر میری موت جو ہے وہ واقع ہو اور میں بحالت ایمان ہی اس دنیا سے جاؤں۔ تو اخبرنا مالک اخبرنا جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى ظهر منه قال وكان يكبر على الصفا والمروة ثلاثا ويهلل واحدة يفعل ذلك 3 مرات۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جعفر بن محمد نے اپنے والد سے یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے نیچے اترتے تو اپنی عادت کریمہ کے مطابق جو ہے وہ چلتے، پھر جب چلتے چلتے آپ کے قدم بطن مسیل پر پہنچتے تو سعی فرماتے یہاں تک کہ اس جگہ سے نکل جاتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صفا اور مروہ پر جو ہے وہ 3 مرتبہ تکبیر اور 1 مرتبہ تحلیل کہا کرتے تھے، آپ یہ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ قال محمد وبهذا كله نأخذ اذا صعد الرجل الصفا كبر وهلل ودعا ثم هبط ماشيا حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه حتى يخرج منه ثم يمشي مشيا على هيئة حتى يأتي المروة فيصعد عليها فيكبر ويهلل ويدعو يصنع ذلك بينهما 7 يسعى في البطن الوادي في كل مرة منهما وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقہائنا۔ اچھا، اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ بیان کرنے کے بعد اپنا نظریہ مذہب احناف جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ان تمام باتوں پر عمل ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی شخص صفا پر چڑھے تو اسے تکبیر و تحلیل کہہ کر دعا کرنی چاہیے، پھر اپنی رفتار کے مطابق چلتے ہوئے نیچے اتر آئے یہاں تک کہ جب وہ بطن مسیل میں آئے تو اس سے باہر نکلنے تک سعی کرے، پھر اپنی رفتار پر چلتے ہوئے مروہ پر آ جائے، اس پر چڑھ کر تکبیر و تحلیل کے بعد دعا کرے۔ یہ فعل جو ہے صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ کرے، اور ہر مرتبہ بطن وادی میں سعی کرتا گزرے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی نظریہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور دیگر ہمارے فقہائے کرام کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ بات یہ ہے کہ صفا و مروہ پر چڑھ کر تکبیرات اور تحلیلات کی جگہ اگرچہ روایت اولیٰ میں وہ تعداد مذکور ہے اور دوسری روایت میں بھی ہے، یعنی کل 7 چکروں میں 21 مرتبہ تکبیر اور 7 مرتبہ تحلیل بیان ہوئی ہے، لیکن یہ واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مذکورہ الفاظ کی پابندی ہے، لیکن پڑھ لینا افضل ہے۔ ہاں، صفا مروہ پہ چڑھ کر قبلہ رخ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعا ضرور کرے کہ یہ دعا مقبول ہے۔ صفا مروہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ پر دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے، اس جگہ کو بطن مسیل یا بطن وادی کہا جاتا ہے۔ اب وہاں اس جگہ کو نمایاں کرنے کے لیے دونوں جانب سبز بتیوں کو روشن کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ بموجب بعض روایات کے حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ پہ جاتی تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو دھوپ سے بچنے کے لیے ایک بڑے پتھر کے سائے میں لٹایا ہوا تھا۔ جب آپ اس پتھر کے برابر سے گزرنے لگتی تو اوجل ہونے کی وجہ سے جلدی سے گزر جاتی تاکہ بچہ نظر آتا رہے۔ تو اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگائے اور ہر مرتبہ پتھر کے پاس سے جلدی گزرتی
اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اور ان کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ اسے ہر حاجی کے لیے قیامت تک باقی رکھا اور اس کی پابندی کی یاد بھی قائم کر دی۔ تو بہرحال احناف کے نزدیک جو ہے اب اگر سعی کا حکم جو ہے وہ بیان کیا جائے تو وہ جو ہے یہ ہے کہ احناف کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرہ دونوں میں یہ سعی کرنا واجب ہے، البتہ یہ رکن یا فرض نہیں ہے لیکن وجوب کا درجہ اس کا ہے۔ امام شافعی اسے رکن قرار دیتے ہیں اور بعض اسے مباح اور جائز تک ہی کہتے ہیں، اور ان بعض کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کی سعی کو ان الفاظ سے ذکر فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہ دوسرے پارے میں تو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ میں تو وہاں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کر لو تو تب بھی گناہ نہیں کرو تو تب بھی درست ہے۔ تو اب یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، جبکہ اس کا جواب ہم اس احناف کی طرف سے اگر دیں تو وہ یہ ہے، بلکہ وہ میں آگے چل کے کچھ عرض کرتا بھی ہوں اس جواب کے حوالے سے، لیکن احناف کے نزدیک حج اور عمرہ دونوں میں صحیح کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اسے بجا نہیں لاتا تو اسے دم دینا پڑے گا، کیونکہ ترک واجب پر دم لازم آتا ہے۔ اور اس مذکورہ آیت کے متعلق حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا، اور ان کے جواب میں جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں چاہوں گا کہ وہی چیز میں آپ کی طرف بڑھاؤں۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہی جو بعض لوگوں کو نظریہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان صفا والمروہ تھا، یہ پوری آیت میں نے پڑھی، تو یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر آیت کریمہ کا مفہوم وہ ہوتا جو تم بیان کر رہے ہو تو قرآن کریم کے الفاظ یوں ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما۔ یہ آیت کریمہ ان انصاری لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو دور جاہلیت میں منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کو وہ حلال نہ سمجھتے تھے۔ پھر جب وہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی مجھے اپنی عمر کی قسم اس شخص کا حج اللہ تعالیٰ مکمل نہیں فرمائے گا جس نے صفا و مروہ کا طواف چھوڑ دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال بعین ہی ان لوگوں جیسا تھا جو صفا و مروہ کی سعی کو ابدی مباح کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وسعت علمی ہے، اجتہادی بصیرت ہے اور قرآن فہمی کا جو آپ کا ایک تبحر علمی ہے، اس کا اندازہ آپ فرمائیں کہ آپ نے کس انداز سے انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے وجوب کو ثابت فرمایا۔ تو یہاں اس بات کا تذکرہ بھی کر دینا وہ ضروری ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو لوگ ناپسند کیوں کرتے تھے، مطلب ایسا کیا تھا کہ پھر یہ بیان کرنا پڑا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے معطا امام مالک کی شرح میں علامہ زرقانی اس حوالے سے تحریر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تمام وجوہات میں جو قوی وجہ ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ زید بن حارثہ سے مضبوط سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ صفا اور مروہ پر تانبے کے دو بت تھے، ایک کا نام صاف تھا اور دوسرے کا نائلہ تھا۔ لوگ منات بت کے قریب سے احرام باندھتے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قدید پر تھا، یہاں آ کر یہ لوگ اصاف اور نائلہ کا طواف کرتے اور ان کا طواف کرنے کے بعد احرام کھولتے۔ اب صحابہ کرام کو یہ پسند نہ آیا کہ ہم بھی ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کریں جن کا مشرکین طواف کرتے ہیں۔ پھر جب اصاف اور نائلہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، یعنی بتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اب طواف کرنے والے کے پیش نظر اصاف اور نائلہ نہیں ہے بلکہ خلیل اللہ یعنی اللہ کے جو خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ کا وہ دوڑنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باقی چھوڑا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ ہر ایک کے لیے صفا اور مروہ کی سعی عند الاحناف یہ کیا درجہ رکھتی ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، واجب ہے۔ تو بہرحال یہی صحیح مذہب ہے اور قرآن و حدیث کے عین جو مطابق ہے مفہوم کے وہ یہی والا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں، اس کے خلاصے کو آپ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔